ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو ریڈنگس۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ سیجیٹیریس، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو اپنا رائزنگ سائن اور مون سائن معلوم نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک پہ جا کے آپ اپنا ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ایڈ کریں تو آپ کا رائزنگ سائن اور مون سائن جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، سو دیٹ آپ ان کے اکارڈنگلی ریڈنگس بھی دیکھ سکیں۔ اوکے جی، سو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ یہ ریڈنگس جو ہیں یہ آپ کی زندگی میں کیسے پلے کر رہی ہیں۔ اس کو لائک کیا کریں سو دیٹ موٹیویشن رہے فردر ریڈنگس کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ایوری سیٹرڈے لائیو ریڈنگ کرتی ہوں اور اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ سبسکرپشن سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ریڈنگس جو ہیں یہ تو چونکہ جنرل ہوتی ہیں تو آپ اپنا پرسنل کویشچن جو ہے وہ اس ریڈنگ میں، لائیو ریڈنگ میں شامل ہو کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، سو لیٹ اسٹارٹ فار سیجیٹیریس، سن، مون اینڈ رائزنگ فار دا منتھ آف فیبرری 2020۔ اوکے جی، سچویشن جو ہے اس میں میجیشن کا کارڈ ہے۔ میجیشن جو ہے بہت ہی پاورفل اور اسٹرانگ کارڈ ہے، میجر آرکینا ہے ٹیرو میں۔ میجیشن ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ سنگل ہے اور اس کے پاس سارے ٹولز ہیں کچھ بھی، کوئی بھی کام کرنے کا یا کوئی بھی مشن اچیو کرنے کا۔ اس کے پاس ویژن ہے، اس کے پاس ایموشنز ہیں چیزوں کو پرسویٹ کرنے کے، اس کے پاس پیشن ہے کسی بھی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا۔ ایک ڈریم جو ہے وہ ڈریم لائک جو اس کی امیجینیشن ہے وہ نہ صرف چیزوں کو انویژن کر سکتا ہے بلکہ ان کو کریٹ بھی کر سکتا ہے، ان کو 3D میں، ریالٹی میں بنا بھی سکتا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرسنالٹی ایک ایسی ہوتی ہے جس کی امیجینیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو آپ سوچتے ہو وہ ہو جاتا ہے۔ سو سیجیٹیریس جو ہے وہ اس ٹائم پہ، اس مہینے میں یا تو کسی میجیشین کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں، سیجیٹیریس لوگ جو ہیں وہ کسی میجیشین کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا پھر وہ خود میجیشین کی جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔ سچویشن جو ہے وہ کافی کنفیوزنگ ہے، ملٹیپل آپشنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو، فیئر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو، کلیئرٹی نہیں ہے کسی قسم کی اور کنفیوز ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی زیادہ کھچڑی پکا رہے ہوں آپ اور خیالی پلاؤ بہت زیادہ بنا رہے ہوں اور صرف سوچ رہے ہوں اور ایکٹ نہیں کچھ کر پا رہے۔ اس کی وجہ سے بھی انکلیئرٹی، اس کی وجہ سے بھی کلیئرٹی نہیں ہے اور فوگینس ہے۔ ڈیپ پاس میں آپ کو کچھ اس قسم کی انفارمیشن ملی تھی جس کی بیس کے اوپر یہ ساری سچویشن جو ہے یہاں پہ کھڑی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ آپ کو آ کے ہیلپ آؤٹ کریں، ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے اس میں۔ اوکے جی، پیج آف سورڈ، نائٹ آف سورڈ، بالکل سیکوینس میں یہ کارڈز ہیں اور نائٹ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی پرسنالٹی ہوتا ہے جو کہ بہت تیزی سے ایکٹ کرتا ہے اور بہت بولنے والا، ٹاکٹیو اور چرب زبان اور سم ٹائمز بغیر سوچے سمجھے چیزوں میں چھلانگ لگا دینے والا، تیزی سے ایکٹ کرنے والا۔ اگر نیگیٹو اس کے اندر دیکھیں تو بعض دفعہ اتنی تیزی سے ایکٹ کرتا ہے کہ جو مین چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اسکپ ہو جاتی ہیں۔ سو آپ کو یہاں اس مہینے میں ڈیٹیل کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے. جب آپ ڈیٹیل کے اوپر فوکس کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر رہیں گی. اتنا تیزی سے مت بھاگیے گا کہ آپ چیزیں مس کرنا شروع ہو جائیں. مینٹلی آپ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہیں اور یو سمپلی جسٹ وانٹ ٹو پٹ ایوری تھنگ ڈاؤن, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سب چیزیں جو ہیں نا بس تھوڑے عرصے کے لیے بالکل ایسے لیفٹ اپ ہو جائیں. چیزیں جو ہیں وہ کافی مشکل ہیں جو کہ آپ لے کے چلا رہے ہیں, اور رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں جس نے آپ کو تھکا دیا ہے بیسیکلی. اور اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس چیزیں جلدی 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 ختم ہو جائیں, لیکن اتنی جلدی نہیں مچانی. مینیفیسٹیشن ضرور کریں, سوچیں ضرور کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور سوچنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی جو باریک ڈیٹیلز ہیں نا وہ بھی سوچنی ہے, اس کے بارے میں ان کے اوپر بھی کام کرنا ہے. ایک ایک چیز کی جزیات جس کو بولتے ہیں مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ان کے بارے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی ہوں گی. یہ نہ کریں کہ چونکہ برڈن بہت زیادہ ہے تو بس جلدی جلدی میں یہاں سے نکل جاؤں, جلدی جلدی میں یہ کر لوں, جلدی جلدی یہ ایسا ہو جائے, جلدی جلدی یہ ختم ہو جائے. ایسا نہ کریں, اس میں آپ چیزیں مس کر جائیں گے, اسکپ ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں. کمنگ فیوچر میں ہرمت کا کارڈ ہے. اگین وہی والی بات ہے کہ آپ کو بے شک برڈن بہت زیادہ ہے, اس کے باوجود آپ کو یہ ایڈوائز کی جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہے ہوں, یا کچھ اس قسم کی سچویشن بن جائے کہ آپ ہرمت موڈ جو ہے وہ اپنانا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھیں. تو یہ ہرمت موڈ کیا ہوتا ہے؟ ہرمت موڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نارمل آپ کی زندگی کے کام ہیں, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں, اور جو آپ کے پریویس ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں آپ نئے سرے سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں, اور ان کو آگے رکھتے ہوئے, ان ایکسپیرینسز کو آگے رکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فردر اب آپ کو کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن کی وجہ سے جو بہت ہی زیادہ پریشرائزنگ ہے, اسکارپیو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہرمت موڈ سے نکلنا چاہ رہے ہوں آپ. وہ کچھ سیجیٹیریس, پتہ نہیں اسکارپیو کیوں بول دیا میں نے, کچھ سیجیٹیریس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے بہت ہی زیادہ رسپانسبلٹیز کی وجہ سے سوشل لائف جن کی جو ہے وہ بالکل ختم ہوئی ہے, اور وہ اب اس موڈ میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ آپ نے جو اندر رہ کے ٹائم گزارنا تھا وہ گزارا ہے آپ نے بالکل, اور اب آپ جو ہے وہ اب آپ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں, بہت تیزی سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اور ایڈوائس پھر وہی ہے کہ ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے گریجولی چیزوں کے اندر چینج لے کر آئیں. ایس آف کپس کا کارڈ ہے. زندگی میں کاموں کا پریشر شاید اتنا زیادہ ہے کہ محبت کرنے کی جگہ نہیں رہی ہے, اور وہ اب آپ کی بنیادی ضرورت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اپنی ان رسپانسبلٹیز میں سے باہر آئیں, اور آپ یہ والا جو کپ آپ کو آفر کیا گیا ہے یہ اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ جو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز ہیں یہ آپ کے وہ سرکمسٹینسز بھی ہو سکتے ہیں جس نے آپ کو اوور برڈن کیا ہوا ہے, اور جو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ کسی کے ساتھ رومانٹیکلی انوالو ہو سکیں. ہوپس اینڈ فیئرز میں 5 آف وانڈس کا کارڈ ہے. پیٹی آرگومنٹس کو شو کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ برڈن جہاں پہ چھوڑنا چاہ رہے ہوں تو کچھ کسی قسم کی آرگومنٹل قسم کی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے, اور آپ کو مختلف قسم کی باتیں سننا پڑیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں, اور جن کی جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جن کو آپ کو ساتھ رسپانسبلٹیز شیئر کرنی چاہیے, جب آپ ان کو ان کی رسپانسبلٹیز اور چیزیں واپس کرنے کی کوشش کریں تو آگے سے اس قسم کی بحث مباحثے اور بدمزگی کی فضا پیدا ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈر ہو کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا, یہ چھوڑ دوں گی تو لوگ جو ہیں وہ ارد گرد میرے سے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. آؤٹ کم کے طور پہ کوئین آف سورڈز کا کارڈ ہے. آؤٹ کم کے طور پہ
آپ کو یہ جو فیئر ہے یہاں پہ 5 آف وانڈس کی شکل میں کہ اگر میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو لوگ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی باؤنڈریز ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور اس سچویشن نے مجھے بھی اتنا ہی تھکا دیا ہے. کرنا آپ کو یہ ہے کہ یہ جو آپ تیز بول کے اور چیخ کے اور سخت لفظوں کے ساتھ اپنی اسٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں یہ بالکل غیر مناسب ہے. آپ کو بالکل ٹھنڈے انداز میں کول مائنڈڈلی کاملی لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے سے کہ لوگ آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں گے تو آپ بھی ان سے اچھے طریقے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اگر لوگ جو ہیں وہ کوئی بدمزگی کریں گے، مس بیہیو کریں گے تو سوڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، یو کین کٹ دیم. لیکن جو جلدی ہے، جو تلخی ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. فار دا ٹائم بینگ باٹم آف دا ڈیک پہ ہینگ مین ہے. فار دا ٹائم بینگ سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اسٹک ہیں اور آپ مجبور ہیں اس جگہ میں رہنے میں، لیکن قدرت آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہی ہے سچویشن میں اور آپ کو وہ سیکھنا ہے. جب تک آپ یہ لیسن سیکھ نہیں لیں گے یو کی ناٹ موو آن فرام دس پوائنٹ. اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہے، آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بدلنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو برڈن آپ کو بہت زیادہ ہیوی فیل ہو رہا ہو، آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی اور اپنا نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہو. بہت ساری دفعہ زندگی میں اس قسم کی سچویشن آتی ہے کہ ہم کسی سچویشن میں اسٹک ہوئے ہوتے ہیں، تو بجائے اس پہ پینک کرنے کے یا جلنے کوڑنے کے اور یہ سوچنے کے کہ میں نے کب تک یہاں پہ بیٹھے رہنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے اور میں نے یہاں سے کیا سیکھنا ہے. جتنا جلدی آپ وہاں سے وہ سبق سیکھ لیتے ہیں نا، وہ سچویشن آپ کے لیے بدل جاتی ہے. جتنی دیر آپ اس موڈ میں رہتے ہیں نا، میں یہاں کیوں ہوں اور کیا میں نے غلطی کر دی جو مجھے یہاں بٹھا دیا ہے اور کیا ہو گیا زندگی میں، اس کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے جو میں یہاں سے گین کر سکتا ہوں، جو مجھے یہاں سے سمجھنی ہے اور مجھے یہاں سے سیکھنی ہے. جتنی جلدی آپ سیکھ جائیں گے قدرت آپ کو اگلے لیول پہ لے جائے گی. اوکے جی. سو سیجیٹیریس دس واز یور ریڈنگ فار دا منتھ آف فیبرری. آپ میری ریڈنگ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سیٹرڈے کی لائیو ریڈنگ میں شامل ہو سکیں. شیئر کریں. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں پھر ملاقات کروں گی آپ سے. ٹل دین ٹیک کیئر. بائے.